لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف الٹے سیدھے جملے بول دے اور اگر اپنے نبی کے خلاف وہ گندے اور گھناؤنے جملے سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، آپ کے دل کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں کوئی غصہ محسوس نہ ہو۔ ابھی کل ممبئی میں ایک پروگرام تھا، ہماری جماعت کے بڑے بڑے جید علماء، نمائندہ علماء اس میں شریک تھے۔ تجارت کا اسلام نے کیا نظام پیش کیا ہے اس کے تعلق سے مختلف موضوعات پر علماء کے بیانات تھے، اور آپ یقین کریں ممبئی کے اندر بیان ہو رہا ہے اور گجرات کے کونے کونے سے وہاں موجود، آندھرا پردیش کے کونے کونے سے لوگ وہاں آئے تھے، وہاں کرناٹک کے کونے کونے سے لوگ آئے تھے۔ یعنی آج بھی ہمارے سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں حلال بتایا جائے، ہم حرام سے اپنے دامن کو بچا لیں، ہم گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اس مارکیٹ میں اگر بے ایمان لوگ زیادہ ہیں تو یقیناً زیادہ ہیں، مگر ایماندار لوگ بھی ٹھیک ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں مگر ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، ان کو اجنبی سمجھا جائے تو یہ اجنبی بن جائیں، ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ آپ کے اسی اتر پردیش کی ایک بہت بڑی مسلمان لیڈر ہے، ایک خاتون ہے جس کے باپ بھی بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ الیکشن میں جیت کر کے وہ خاتون آتی ہے، واللہ ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے چلو ہماری قوم کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کر کے ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کریں گے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم سیاسی لیڈران اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے دین اور ایمان اور عقیدے سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس مسلم خاتون لیڈر کے ویڈیوز میں نے دیکھے، وہ بت کے آگے بھی سجدہ کر رہی ہے، وہ غیر اللہ کے آگے بھی اپنے سر کو جھکا رہی ہے، وہ اس کا بھی ادھاٹن کر رہی ہے اور اس کو اپنی پالیٹکس کا حصہ سمجھ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے سر کا تاج چلا جائے تو چلا جائے، اس کی پارلیمنٹ کی ممبری چلی جائے، اس کے گاؤں کی پردھانی چلی جائے، اس کی منسٹری چلی جائے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے، ایمان کو بچا لیا جائے، توحید کو بچا لیا جائے۔ اور یہی وہ بات تھی جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بڑے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل سے کہی تھی، لا تشرک باللہ، اے معاذ بن جبل تو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اے معاذ بن جبل تب بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی، مسلمان کی پہچان اس کی توحید ہے۔ چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کے چند نعروں کے بدلے، دنیا کی چند کرسی اور عہدے کے بدلے اپنے ایمان کا کوئی سودا کر لے، اپنی توحید سے سمجھوتا کر لے، ایسے مسلمان پر ಧಿಕ್ಕಾರ ہے میرے بھائی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ پیشانی اللہ نے ہمارے جسم میں بڑے ٹاپ پر بنائی ہے، اس پیشانی کی لاج یہ ہے، یہ پیشانی جھکے تو اس ذات کے آگے جھکے جس ذات کے آگے جھکنے کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار تو سب سے اعلیٰ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ یہ سر ہر در پہ جھکانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، اور یہ بات یاد رکھو، نبی کی پیشن گوئی ہے قیامت کے پہلے مسلمان بھی شرک میں لت پت ہوگا، مسلمان کے اندر بھی شرک آئے گا، مسلمان کے اندر بھی غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے کا معاملہ آئے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، میری امت کے اندر بھی بتوں کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔
اس کو اور کھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ تو میری قبر کے اوپر تو بت نہ بننے دینا، اے اللہ تو میری قبر کے اوپر لوگوں کو سجدہ کرنے نہ دینا، میری قبر کو تو سجدہ کا نہ بننے دینا۔ تو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ میرے بھائیو شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے۔ یقین کریں آپ، ملک کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، آنے والے 10-15 سالوں کے بعد ارتداد کی اتنی بڑی لہر ہمارے سماج کو اپنی چپیٹ میں لینے والی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری توحید مضبوط نہیں رہی، ہماری فاؤنڈیشن مضبوط نہیں رہی، ہمارے یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے گورنمنٹ میں اسکولوں میں کالجوں میں تعلیم تو حاصل کر لی، دنیا کے حساب سے ویل ایجوکیٹڈ بن گئے، ویل کوالیفائڈ بن گئے، پڑھے لکھے بن گئے، مگر ان کی بنیادوں میں توحید نہیں ہے، ان کی بنیادوں میں عقیدہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بڑی آسانی سے ان کو ارتداد کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اور واقعات شاہد ہیں، حالات شاہد ہیں۔ اب یہ ارتداد کی لہر پہلے ممبئی تک تھی، پہلے دلی تک تھی، پہلے میٹرو سٹیز تک تھی، اب مئو، مبارک پور اور بنارس جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں تک ارتداد کی یہ لہر پہنچ چکی ہے، اور آپ کے اسکولوں اور کالجوں کے کیمپسز تک پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اپنی توحید کو بچا کے رکھو۔ ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہو، ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، اور اسی غربت میں مر گئے تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا، تیری توحید لے کے آیا ہوں، تیرا ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اس توحید کی حفاظت۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بدعات و خرافات کا بھی فتنہ ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت، کوئی نیا کام جو دین کے نام پہ دین کے اندر انٹر کیا گیا، داخل کیا گیا، دین کو بدعات و خرافات کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ شاعر کو کہنا پڑا وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بدعات اور خرافات ہے۔ یاد رکھو، بدعات و خرافات سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے، پوروانچل ایکسپریس کا راستہ بنا ہے، مولانا جرجیت صاحب ابھی اسی راستے سے کار سے آپ 3 گھنٹے میں لکھنؤ سے اعظم گڑھ آگے، مبارک پور آگے، ایک کلیئر راستہ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں جانے کے لیے موجود ہو، آپ پگڈنڈیوں پر نہیں جائیں گے، آپ ٹیڑے میڑے راستوں پہ نہیں جائیں گے۔ او لوگوں، اللہ کے پیارے نبی نے جنت میں جانے کا ایک راستہ 1400 سال پہلے ہم کو دے دیا ہے، اور وہ راستہ دے کر کے آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ او لوگوں، میں تم کو ایسے ہائی وے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جہاں 24x7 روشنی ہے، وہاں بدعت کا اندھیرا نہیں ہے، وہاں خرافات کا اندھیرا نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلتے رہو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بدعات سے بچنا ہے، اسی راستے کو اپناؤ۔ کوئی لاکھ کہے، آپ کا جملہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ عمل، یہ کام جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، بنا رہے ہو، ثابت کر رہے ہو، اس عمل کو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول کے چہیتوں نے کیا کہ نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو وہ دین کے اندر وہ کام بدعت ہے، اور بدعت سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اور آگے بڑھو میرے بھائی، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، حرام کمائی کا فتنہ۔ ایک نوجوان کے پاس 10,000 کا موبائل ہے، پاور لوم چلانے والا، چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا نوجوان ہے۔ اسے شوق پیدا ہوا مجھے 60-70 ہزار کا آئی فون لینا ہے۔ چادر اس کی چھوٹی ہے اور پیر اسے پورا پھیلانا ہے۔
उसकी औकात और हैसियत से बड़ा उसका शौक है। इस शौक को पूरा करने के लिए वो ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुब्तला हो जा रहा है, वो ड्रीम 11 पे जाके जुआ खेल रहा है, वो IPL में सट्टा लगा रहा है, वो ऑनलाइन एप्स के जरिए हराम कमाई करके रातों रात अमीर बनना चाहता है। अब जाहिर है जब जुआ है तो जुए में तो दोनों चांस है, 1 लाख लगाया, 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख का 0 भी हो सकता है। अब 1 लाख उसने लगाया कर्जे लेकर के, लोगों से उधार मांग करके, और ड्रीम 11 पे किसी जुआ के ऐप पे, किसी सट्टे के ऐप पे लगा दिया उसने, पैसा डूब गया। अब कर्जदार उसके घर पे दौड़ रहे, पैसा दे मेरा, और ये दरवाजे कुंडी लगा के घर में बैठा हुआ है। माँ बाप की इज्जत को खतरे में डाला। इसी मऊ की सरजमीन से मुझे दोस्तों ने बताया, बाज नौजवानों ने इसी जुए और सट्टेबाजी की लानत में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। मेरे नौजवानों, ऐसी हराम कमाई के चक्कर में अपने घर वालों के सुकून को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। प्रॉपर चैनल से पैसा कमाओ। इसी मुल्क में बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े ताजिर हुए। अभी एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के उद्योगपति का इंतकाल हुआ, रतन टाटा, पारसी मजहब के मानने वाले थे। हमारे मुल्क में पारसी लोग बहुत छोटी तादाद में है, बड़ी छोटी कम्युनिटी है, मगर आज पारसी लोग बड़े पैसे वाले हैं। इसी मुल्क में जैन मजहब के मानने वाले बड़े थोड़े से हैं, मगर बहुत पैसे कमाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम आपको माल कमाने से मना नहीं करता, खूब पैसे कमाओ, हलाल और प्रॉपर चैनल से, हलाल तरीके से पैसे कमाओ। हराम तरीके से पैसे कमाना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। और आप जब इंटरनेट चलाएंगे, जब मोबाइल चलाएंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार प्रचार करेंगे जुए का, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे हराम कारोबार का। आपको अल्लाह से डरना है और हराम से बच करके अपने आप को हलाल में लगा के रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब माल कमाने के सिलसिले में लोग भूल जाएंगे कि माल कहां से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है, इस्लाम को गालियां दी जाएंगी, आपके नबी का नाम लेकर के आपके नबी के खिलाफ जहर भरी बातें कही जाएंगी, और रिएक्शन में आकर के प्रतिक्रिया के तौर पे, रद्द अमल के तौर पर अगर कोई आपने काम किया तो फौरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी लोग खड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसे नाजुक दौर में जब खुलेआम हमारे नबी की तौहीन की जा रही है, मैं खुले लफ्जों में आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमें कोई गाली दे दे, हमारे माँ बाप को कोई बुरा भला कह दे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, ये हमारा जाती मामला है। लेकिन अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ उल्टे सीधे जुमले बोल दे, और अगर अपने नबी के खिलाफ वो गंदे और घिनौने जुमले सुनने के बाद भी आपको अपने दिल में कोई हलचल महसूस ना हो, आपके दिल को कोई तकलीफ महसूस ना हो, आपको अपने दिलो दिमाग में कोई गुस्सा महसूस ना हो, तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि दिल के अंदर, सीने के अंदर ईमान कहीं न कहीं मुर्दा हो रहा है। हमारी अपनी जाने, हमारे जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारी इज्जतों कुर्बान है हमारे रसूल की नामूस के ऊपर। मेरे अजीज, हम इससे समझौता नहीं कर सकते। हमारे नबी को बुरा भला कहा जाए, हम इसे गवारा नहीं कर सकते। ये मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए, ये मैसेज हुकूमतों तक जाना चाहिए कि हमें तुमने कहा, हमने गवारा कर लिया, हमारे नबी के खिलाफ बोलोगे और ये सोचोगे कि हम बर्दाश्त कर लें, ये नहीं हो सकता। हाँ, हम कानून तोड़ने वालों में से नहीं है, हम अराजकता फैलाने वालों में से नहीं है, हम फसाद करने वालों में से नहीं है, मगर हाँ, हमारा ईमान ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुम हमें गालियां दे दो, हम गवारा कर लेंगे, लेकिन हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपने रसूल की नामूस पर। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना यह भी है कि आपके नबी को, आपके दीन को, आपके कुरान को मुख्तलिफ तरीकों से तौहीन की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। इस ऐसे दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी दो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो यह है कि आप दुनिया के सामने कुरान का सही इंट्रोडक्शन पेश करें,
آپ دنیا کے سامنے نبی کی صحیح سیرت پیش کریں. یہ نبی کو گالی بکنے والے، یہ قرآن کو جلانے والے، انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی قرآن کو نہ جلایا ہوتا. میرے نبی کے خلاف زہر بکنے والوں نے اگر واقعی میں میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو جیسے مہاتما گاندھی نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، جیسے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، ان دشمنوں نے بھی پڑھے ہوتے. مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں، انہوں نے نبی کو پڑھا نہیں، انہوں نے نبی کو جانا نہیں، اور ہم نے کبھی نبی کی شان کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اسلام کو، قرآن کو، نبی کو انٹروڈیوس کرانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھانا ہے. اپنے نبی کا کردار، آپ کاروبار بھی کریں، آپ بزنس بھی کریں، آپ نوکری بھی کریں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کا رہن سہن، آپ کی بول چال، آپ کی گفتگو، آپ کا کیریکٹر یہ بتائے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانا یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ہمارے کچھ احباب بنارس سے آئے ہوئے ہیں. میں بنارس میں بھی حال ہی میں پروگرام ہوا تھا آزاد پارک میں، وہاں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ بنارس میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے. بڑا اماؤنٹ ہے، 70-75 لاکھ کا اماؤنٹ ہے. وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، وہ علاقہ کمزور لوگوں کا علاقہ ہے. وہ تعاون کے لیے ہمارے وہ بھائی آئے ہیں، شاید پیچھے کہ انہوں نے اسٹال لگایا بھی، یہاں پہ ایک حاجی صاحب وہاں کے تھے. آپ حضرات آئے ہیں، جو بھی تعاون ہو سکے ان کا کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، آج فتنوں کے اس دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے خواتین کی اور اپنے گھر کی لڑکیوں کی ہم صحیح تربیت کریں. واللہ آج سنڈے کو، اتوار کو، کسی بھی تہوار کے دن آپ جب بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جب نکلتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت، کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اسلام کے نہ ماننے والے کے ساتھ جب وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے یا رنگرلیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں، تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے. غم و غصے کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی. میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں یہ دور کبھی نہیں دیکھا گیا. ہماری تاریخ تو بڑی روشن رہی ہے. صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو یہودیوں کی لڑکیوں نے ننگے ہو کر اور اپنے جسم کو برہنہ کر کے انہیں خریدنے کی کوشش کی، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے اسلام کو اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. ہماری تاریخ تو بڑے پاک دامن اور پاک باز لوگوں کی تاریخ رہی ہے میرے بھائی. ابھی شیخ جنید مکی صاحب نے واقعہ بیان کیا. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جا رہے راستے میں اور ان کی دور جاہلیت کی ایک محبوبہ ہے جس سے دور جاہلیت میں ان کا تعلق تھا، کنیکشن تھا، ان سے ان کا ریلیشن شپ تھی. اس عورت نے ان کو دیکھا اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کی. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، پہلے کی بات الگ تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام زناکاری سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے. حضرت مرثد آگے بڑھ گئے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. آج ہماری قوم انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گناہ کے موقع تلاش کر رہی ہے، زنا کے موقع تلاش کر رہی ہے. آپ یقین جانیں، گھر سے سر سے پیر تک نقاب پہننے والی اور ہاتھوں میں دستانہ پہننے والی اور پیروں میں موزہ پہن کر کے نکلنے والی لڑکیاں بھی آج مظفر نگر کے ہوٹل میں ریڈ پڑا ہے وہاں سے پکڑی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے نقاب تو پہنایا ہے، ہم نے پردہ تو کرایا ہے، مگر ہم نے تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کا خوف اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں، آپ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن اگر آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا پورا گھرانہ اگر دین سے دور ہے، حیا سے دور ہے، غیرت سے دور ہے، تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں آپ کی گردن نہیں بچ پائے گی. اللہ پوچھے گا تو ایک باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا بے حیائی سے، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا بدکاری سے. باپ اور ماں کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. فتنوں کے اس دور میں ایک ماں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی، ایک باپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی.
میرے عزیزوں، فتنوں کے اس دور میں ایک اور بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی کہے ہم اسے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے یوٹیوب کا دور نہیں تھا، پہلے فیس بک کا دور نہیں تھا، تو لوگ علماء سے جڑے رہتے تھے، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے تھے، ان کی تقریروں کو سنتے تھے۔ آج ہمارے پاس گوگل آ گیا، یوٹیوب آ گیا، اب ہمیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گوگل سے پوچھیں گے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جب ہم نے انٹرنیٹ کو عالم بنا دیا، ہم نے گوگل اور یوٹیوب کو مفتی بنا دیا، ریزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری صفوں میں حدیث کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، ہماری صفوں میں عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، ہماری صفوں میں اسی بہار کی سرزمین پہ دربھنگا سے ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وہ مہدی ہوں جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ ابھی میرے پاس بدوئی، بنارس سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جگہ ہے بدوئی سے میرے پاس کال آیا، وہاں کے کئی نوجوان اس فتنے میں پڑ گئے۔ میرے عزیزوں، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے علماء کو پہچانو، علماء ربانی کو پہچانو، قرآن و سنت بیان کرنے والے علماء کو پہچانو اور دین کو ان سے حاصل کرو۔ جاہلوں کو یہ حق نہ دو کہ وہ تمہیں فتوے بیان کریں۔ جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے انہیں مفتی کا درجہ نہ دو، انہیں عالم کا درجہ نہ دو، ان سے دین نہ سیکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دنیا سے اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور میں تو ایسی بستی میں بیٹھا ہوں، اللہ اکبر، مبارک پور کی وہ بستی ہے جہاں عرب و عجم سے لوگ آتے تھے۔ یہی شیخ الحدیث علامہ صاحب توفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اسی مبارک پور کی سرزمین پر ہمارے شیخ الحدیث صاحب میراث علامہ عبید اللہ مبارک پوری، یہ وہ ہستیاں تھی جن کے علم کا لوہا عرب و عجم نے مانا، جن سے حدیث کی سند لینے اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، اور آج بھی ہمارے شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ، اللہ ان کی حیات میں برکت دے، ان کو صحت عطا فرمائے، آج بھی لوگ ان سے سند لینے کے لیے بڑے دور دراز سے آتے ہیں۔ یہ علماء کی سرزمین ہے میرے بھائی، یہ علماء کی یہ بڑی علمی سرزمین ہے۔ جب آپ ایک علمی سرزمین سے اور علماء کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ بڑی ہے۔ یہ سال میں کوئی جلسہ کرا لینا، کوئی بھیڑ اکٹھا کر لینا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ آپ کی زندگی سے، آپ کے عادات و اقوال سے، آپ کی بول چال سے، آپ کے رہن سہن سے وہ علم، وہ تقوی، وہ دینداری جھلکنی چاہیے جو سرزمین مبارک پور کی خاصیت ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جب جاہلوں کو سردار بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ جاہل مفتی بن جائیں گے، اور فضلوا واذلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک اور بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑی مضبوط چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ کبھی غور کرنا کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا تھا؟ میرے نوجوانوں، اپنے یوٹیوب کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ آخری بار آپ نے قرآن کب سنا تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ صرف کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے، کوئی پڑھ کے پھونک کر کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن شفا ہے دلوں کی، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن آپ اس قرآن کو قاعدے سے ترجمہ اور معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، واللہ العظیم آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس، موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک گھنٹے کے لیے نیٹ پیک بند ہو جائے، ریچارج ختم ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کس کی کال آئی ہوگی۔ یہ قرآن اللہ کی آخری کال ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اس قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ میرے بندو جب تم قرآن پر غور نہیں کرو گے اور قرآن پر تدبر نہیں کرو گے تو تمہارے
तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ जाएंगे। और आज हमारे दिलों पर यकीनन ताले पड़ चुके हैं मेरे भाइयों। ये दिल लॉक हो चुके हैं, ये दिल पत्थर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, 2-2 घंटा तकरीरें हो रही हैं, रात में तकरीर सुनी, सुबह को जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, दिल के इस ताले को खोलो, दिल की सख्ती को दूर करो, कुरान से अपना नाता जोड़ो। रोजाना जितनी भी आपके अंदर ताकत है, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो। कुरान की कोई मुस्तनद और ऑथेंटिक तफसीर खरीद करके उसका मुताला करो, कुरान को टाइम दो। मैंने बाज लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के रोजाना घर में एक आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, और घर वालों के बीच में ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम डेली एक आयत पढ़ें और उस एक आयत पर हम अमल करें। हमने बाज अहबाब को ऐसा करते देखा और उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने घर में बड़ी बरकत महसूस होती है। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदों में, अक्सर मस्जिदों में, हमारे अहले हदीसों की मस्जिदों में तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का इंतजाम है, हमारे दूसरे मसलक के भाइयों के यहाँ औरतों का कोई इंतजाम नहीं होता है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रही है और दूसरे मसलक के बड़े बड़े उलमा भी कह रहे हैं कि अब औरतों का इंतजाम भी मस्जिद में होना चाहिए। पहले के दौर की बात अलग थी, आज हमारी औरतों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। उन्हें दीन से जोड़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साल में एक घंटे की, 2 घंटे की तकरीर से आपकी औरतों की इस्लाह नहीं होगी। अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करो मेरे भाइयों, घरों में कुरान सुन्नत के दुरूस हो, घरों में कुरान हदीस पढ़ा जाए, आपके घर की औरतें कुरान हदीस को सुने, मसले मसाइल को जाने, सही गलत को जाने। इससे भी इंशाअल्लाह घर के माहौल में बहुत फर्क आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने घर वालों की तरबियत के लिए अगर लाठी भी उठाना पड़े, वला तरफा असा कानू मदबा, अगर मारना भी पड़े तो मारने से मत चूको। बच्चों से प्यार अपनी जगह है, बच्चों की तरबियत अपनी जगह है। जहाँ प्यार की जगह है वहाँ प्यार होना चाहिए, जहाँ मारने की जगह है वहाँ आप सख्ती भी कीजिए। मेरे अजीजों, फितनों के इस दौर में ये चंद हमारी जिम्मेदारियां हैं। आखिर में यही कहूंगा, शुरू में जो बात मैंने कही थी कि फितनों के इस दौर में हमारे लिए राह नजात यही रसूलुल्लाह का दिया हुआ मनहज और तरीका है मेरे भाई। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो दे दे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। यही पैगाम आज के इस स्टेज का है। इस प्रोग्राम से कोई दूसरा पैगाम नहीं, यही पैगाम है कि अपनी जिंदगी को इस ढर्रे पर गुजारो, इस नहज पर गुजारो कि जो रसूल दे दे उसे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म के फितनों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।